لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج جو میں آپ کے لیے موضوع لے کے آیا ہوں وہ موضوع ہے دین کے بارے میں، کہ دین کیا ہے اور دین کی ایک مسلمان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ اسلام کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کہ دین اسلام کی جو ایک مسلمان کے اندر طاقت ہوتی ہے اس کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ جیسا کہ دین اسلام کی طاقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس وقت اس کے اندر مسلمانیت کتنی ہے اس وقت بھی دین کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر، آج کے معاشرے میں اگر کوئی مسلمان جس نے داڑھی رکھی ہو یا جس نے سر پہ ٹوپی لی ہو یا جس نے سر پہ امامہ باندھا ہو یا علماء کی لسٹ ہو یا جس کو ہم جو ہے وہ مولوی طبقہ کہتے ہیں، مولوی حضرات ہوں، ہم اس کو دیندار سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ دیندار ہونا ہر اس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا ہے، کہ جس نے کلمہ توحید کو بیان کیا ہے، کہ جس نے اپنے آپ کو یہ کہلوایا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن معزز سامعین کرام دیکھیں کہ ہم صرف اور صرف اگر مسلمان کی کیٹیگریز دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ دیندار جو ہے وہ ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ہر مسلمان کے لیے دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو ہے اگر کوئی داڑھی والا چوری کرے، اگر کوئی کیپ والا یا ٹوپی والا چوری کرے، اگر کوئی بڑی والی دستار جس نے باندھی ہو سر پر وہ چوری کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ چوری کی ہے اور یہ دیندار بھی تھا اور اس کے پاس جو ہے وہ دین کو جاننے والا بھی تھا، اس کے پاس جو ہے وہ دین کا علم بھی تھا، لیکن اس کے جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس نے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ فرق بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے تو اس کے لیے دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اگر ہم بازار چلے جائیں، بازار کے اندر بہت ہی جو ہے وہ سودا بیچنے والے اپنے سودے میں قسمیں اٹھاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنی تجارت کے اندر قسم اٹھائی اس کے مال کے اندر برکت نہیں۔
لیکن آج کے دور کے اندر بازار میں سب سے زیادہ جو تجارت کرنے والا ہوتا ہے اپنے سامان کو بیچنے کے لیے کئی قسمیں اٹھا لیتا ہے. تو جب اسے کوئی دوسرا بندہ یہ بات بولے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، تو پھر وہ آگے سے ہنس کر آگے سے مسکرا کر یہ بات کہہ دیتا ہے کہ میں کون سا دیندار ہوں، میں نے کون سا داڑھی رکھی. اور بھائی یہ بات یاد رکھیے گا، اگر داڑھی والا ہو یا داڑھی کے بغیر ہو، دستار والا ہو یا دستار کے بغیر ہو، ان سب کے لیے دین دار ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہم نے آج وہی مسلمان کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، تو جب اپنے مال کے اندر ٹھگی کرتا ہے، اپنے مال کے اندر جو ہے وہ دو نمبری کرتا ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو دین سے دور کر لیتا. اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں کون سا معزز ہوں. تو معزز سامعین اکرام، کیا یہ چیزیں جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دین کے اندر جن کو شامل کیا گیا ہے وہ صرف مولوی حضرات، یا پھر جو دین کے اندر جن کو شامل کیا گیا ہے کیا وہ داڑھی والے حضرات، کیا جن کو دین کے اندر شامل کیا گیا ہے یا جن کے لیے دین کا جاننا ضروری ہے کیا وہ دستار والے. تو معزز سامعین اکرام، ہر اس کے لیے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے دین کا جاننا، دین کا جو ہے وہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے تو جتنے بھی دین کے اندر فرائض ہیں، اگر کوئی میرا مسلمان بھائی تجارت کرتا ہے تو اس کے لیے تجارت کا سیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن آج معاشرے کے اندر وہ تجارت کو سیکھتے نہیں، ایسے ہی تجارت کرنا شروع کر دیں. وہ دین کے مطابق جو ہے وہ چلتے نہیں. جس طرح ان کا اپنا دماغ چلتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں نے سارا دن جو ہے تجارت کے اندر محنت کی ہے، آج میں نے اتنا مال بیچ دیا. یاد رکھیے گا، آپ کا مال تو بک جائے گا لیکن اس مال کے اندر برکت نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ برکت کیوں نہیں ہوگی؟ آج بڑے بڑے تاجر لوگ جو ہیں وہ یہ بات سوچتے ہیں، رات کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج میں نے سارا دن جو ہے وہ لاکھوں روپے کی تجارت کی ہے، لیکن میرے مال کے اندر ابھی بھی اسی طرح کمی ہے. تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اس نے جو تجارت کی ہے وہ دین والی تجارت کی ہے یا دنیا والی تجارت کی ہے. اگر وہ دین کے مطابق تجارت کرے گا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی اور لوگوں کو تجارت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اپنے صحابہ کو طریقہ بھی سکھایا. لیکن آج ہم تجارت تو کرتے ہیں لیکن اس کے اندر دین اسلام کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دیندار ہر مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے. اپنے آپ کے فرائض کے انجام جو انسان کی روزمرہ زندگی میں آتے ہیں ان کا بھی جاننا ضروری ہے. آج افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر کہ جن کو وضو کے فرائض نہیں آ رہے ہوتے اور وہ بھی جو ہے وہ دیندار لوگوں پر، جو یہ معزز لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے امام مساجد ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی لوگ ہوتے ہیں، ان پر اٹھ کر بات کرنا شروع کر دیں. اور خود حال کیا ہوتا ہے کہ غسل کے فرائض بھی نہیں آ رہے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں کہ وہ اٹھ کر شریعت پر تان و تنزیح کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہالت کی سب سے
पास इल्म नहीं होगा, लेकिन वो आप पर जो है वो कभी किसी बात पे आपको ताना देगा, कभी किसी बात पे आपको ताना देगा। तो ये बात याद रखिएगा। आज का ये मेरा पैगाम है कि हर मुसलमान के लिए दीन का होना बहुत जरूरी है। आज के दौर के अंदर हमारा ये भी एतराज होता है कि हमारे बच्चे जो है वो नमाज नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे जो है वो कुरान नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे जो है वो वालिदैन का एहतराम नहीं करते। तो मोअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर बच्चों के सामने नमाज पढ़ी है? और बच्चे की सबसे प्यारी आदत ये होती है कि जैसे बड़े करते हैं वैसे ही छोटे करते हैं। लेकिन फिर ये माशरे का सबसे बड़ा ये अलमिया है, ये सवाल है कि आज हम वो काम नहीं करते लेकिन इतराज हम बच्चों पे कर रहे हैं। तो क्या आपने उस दीन पर अमल किया कि जिस दीन पर आपके बच्चे अमल करें? अगर सारा दिन बाप अपने काम में लगा होता है, रात को घर आता है, तो अगर उसने मोबाइल उठाकर गेम देखना शुरू कर दे तो बात याद रखिएगा कि बच्चा भी आपका वैसा करेगा जैसा आप करें। अगर आप उसको दीन इस्लाम का पैगाम देंगे, उस बच्चे को अपने अमली तौर पर उसको पैगाम देंगे, तो उसकी जिंदगी में एक अच्छा निजाम बन जाएगा। वो आपका बच्चा दीन इस्लाम वाला बन जाएगा, आपका बच्चा सुन्नतों का पाबंद बन जाएगा और दीन इस्लाम के फराइज़ को जानने वाला होगा। तो आज का ये मेरा पैगाम है कि ये बात